اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین، آج یہ سلسلہ کلام جو ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، یہ میں نے کسی اور مقصد کے لیے نہیں کیا، بلکہ میری ایک دیرینہ خواہش تھی کہ کچھ ایسا رول پلے کیا جائے جو کم از کم دنیاوی زندگی کے ساتھ ساتھ اسپیشلی آخرت کی دنیا میں، آخرت کی زندگی میں ہم سب کے کام آ جائے۔ میں نے تاریخ کا بخوبی جائزہ لیا، جتنا میری اپروچ تھی میں کر سکتا تھا، اور میں نے قرآن مجید کا بھی جتنا ہو سکتا تھا میں نے مطالعہ کیا، اور پھر جب نظر ڈالی اپنے مسلمانوں کے اتنے بننے والے فرقوں پر، اور پھر ہر فرقے کو جب دیکھا تو ہر فرقہ اپنی حقانیت کے لیکچر دے رہا تھا، تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا کہ بھئی آخر اس دور میں جب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، اور کسی امام علیہ السلام کا کوئی ظاہری وجود ہمارے پاس نہیں ہے، تو اس دورانیے میں جو لوگ آخر دنیا سے رخصت کر رہے ہیں، دنیا سے واپس جا رہے ہیں، اور کوئی کسی فرقے پر ہے، کوئی کسی فرقے پر ہے، آخر وہ کس قانون کے تحت، کس شک کے تحت ان کا جنت یا جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا؟ تو سامعین، میں نے بخوبی جائزہ لیا تو میری نظر قرآن مجید کی سورت عصر پہ جا پڑی، اور مجھے میرے سوالوں کا جواب مل گیا کہ وہ لوگ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اور پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کے ختم ہو جانے کے بعد، یعنی ظہور تک یہ جتنا سلسلہ لوگوں کا چل رہا ہے، آخر ان کی ہدایت کے لیے یہاں دنیا میں کچھ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کا جواب مجھے قرآن مجید کی سورت والعصر میں مل گیا، اور میرا جو کلام ہوگا، جو میں آپ کے سامنے گزارشات کروں گا، یہ کسی بھی فرقے کا بیانیہ نہیں ہوگا، یہ صرف قرآن مجید کا بیانیہ ہے، اور میں کسی حدیث کا ریفرنس نہیں دوں گا، کیونکہ احادیث کے درمیان کافی اختلاف ہے، کیونکہ مختلف ادوار میں احادیث بنائی جاتی رہی ہے۔ کچھ حدیثیں ہیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منسوب کی گئی، جبکہ ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا تھا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا کہنا ہے، آپ کا فرمانا ہے کہ لوگ میرے نام کی، میری نسبت کی حدیثیں بنائیں گے، تو ہمیں آخر اس حدیث کا کیسے پتہ چلے کہ وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری کسی بھی حدیث کو، میری نسبت سے دی جانے والی کسی بھی حدیث کو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ میچ کر کے دیکھنا، اگر کوئی حدیث جس کی نسبت مجھ سے ہے، اگر وہ قرآن کی کسی آیت کی نفی کر رہی ہے، تو وہ میری حدیث نہیں ہوگی، بلکہ اس کو دیوار پہ مارنا۔ تو ناظرین، سامعین، آج میں وہ راستہ دینے لگا ہوں جو راستہ حقانیت کا راستہ ہے، جو راستہ ایکوریٹ جنت کا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں سورت والعصر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی
انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ یہ قسم کسی انسان کی نہیں ہے، قادر مطلق خدا کی قسم۔ وہ کہتا ہے قسم ہے زمانے کی، انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ اب دیکھیں 4 سٹیپ اللہ پاک نے بتا دیے کامیابی کے۔ یہ ہر اس انسان کے لیے جواب ہے جو انسان کہتا ہے، اکثر سوالات ہوتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کدھر جائیں، ہر فرقہ اپنی جانب جانے کی کوشش کرتا ہے، لے جانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں کون سیدھا راستہ دکھائے؟ تو قرآن مجید جیسی سیدھا راستہ دکھا رہا ہے۔ قرآن مجید فرما رہا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، سارے لوگ نقصان میں جا رہے ہیں، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنا، اب ایمان کیا ہے؟ ایمان یہ ہے کہ النبی اولی بالمؤمنین بانفسہم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ذات مبارکہ ہے وہ مسلمانوں کے اوپر مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی جتنا حق مسلمانوں کو اپنے مال اور اپنی جان پر ہے، اس مال اور جان پر مسلمانوں سے زیادہ حق میرے نبی کا ہے۔ یعنی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ سے پوچھے بغیر کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں تو ایمان کی علامت یہ ہے کہ مجھے اپنے نبی کی ہستی کے سامنے کیوں کہنے کی جرات نہیں ہے کہ مولا آپ نے ایسا کیوں کر دیا۔ اگر میں ایسا کروں گا تو میرا ایمان شک میں پڑ جائے گا۔ یعنی الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ، یعنی کامیابی میں جانے والے کون لوگ؟ پہلی شکل کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے، یعنی حکم خدا کے سامنے، حکم خدا کے سامنے ہر چیز دنیا کی ان کو ہیچ نظر آئی، کم تر نظر آئی۔ اولاد کی محبت، بیوی کی محبت، مال کی محبت، علاقے کی محبت، یہ ساری محبتیں اپنی جگہ، لیکن جب حکم خدا سامنے آئے گا تو ہر چیز نیچے نظر آئے گی۔ الا الذین آمنوا، سوائے وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ اب اگلا سٹیپ جو ہے جنت میں جانے کی دوسری رسید اللہ پاک نے دی ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان لے آئے اور پھر نیک عمل بھی کر کے دکھایا۔ کیونکہ زبانی تو ہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں ایمان لے آیا، میں ایمان لے آیا۔ اب اللہ پاک نے ہر اس انسان کو الگ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو زبانی طور پہ ایمان کا کہہ رہا ہے، جو دلی طور پہ ایمان کا کہہ رہا ہے۔ کیونکہ جو زبانی طور پہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ پہ ایمان لے آیا، اللہ کے فرمان کے نیچے ہر چیز کو سمجھتا ہوں، اللہ پاک فرماتا ہے ٹھیک ہے، اگر تو میرے فرمان کو اپنی زندگی پر حاوی سمجھتا ہے تو پھر کچھ عمل کر کے دکھا۔ اب جب عمل کی باری آئی تو معذرت کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک طرف بیٹے کی شادی ہے، بیٹے کی شادی میں ہم نے ہر طرح کی فضولیات کرنی ہے، ہر طرح کی وہ رسم کرنی ہے جس کی حکم خدا میں اجازت نہیں ہے۔ ایک طرف حکم خدا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے جتنے لوگ بھی ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں۔ جبکہ دوسری طرف وہی لوگ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، ہم اللہ کے حکم کو ہر چیز سے اوپر سمجھتے ہیں، وہی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اللہ کا حکم تو ہے، لیکن کیا کریں، برادری کی باتیں ہیں، برادری ناراض ہو جائے گی، علاقہ کیا کہے گا، علاقہ یہ کہے گا کہ پتہ نہیں غریب ہو گیا ہے، لہٰذا ہم ایسی شادی نہیں کر سکتے جیسی شادی کے گویا کلخانی ہو رہی ہے یا شادی ہو رہی ہے، عموماً باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پتہ چل گیا کہ زبانی طور پہ ایمان کا کہنے والے جب عمل کے سانچے سے گزرے تو یہاں پہ اللہ کے سامنے وہ کلیئر کٹ سامنے آ گئے کہ کون زبانی طور پہ کہہ رہا تھا، کون عملی طور پہ کہہ رہا تھا۔ جو زبانی طور پہ کہہ رہا تھا وہ کے رسموں کا شکار ہو گیا، دنیا کی محبت کا شکار ہو گیا، اللہ کے اس فرمان کو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین کو پیچھے رکھا اور اپنی منمانی کی شیطان کا شکار ہو گیا۔ وہ کہ جس نے حقیقت میں کہا تھا میں ایمان لے آیا، وہ اب اس طرح کی رسموں میں حکم خدا کو اوپر رکھے گا، سادگی اختیار کرے گا، زندگی میں سادگی اختیار کرے گا اور ہر کسی کے حقوق کا احساس کرے گا۔ اب یہ دوسری رسید ہو گئی جنت کی۔
الا الذین آمنوا، ایمان لانا، پھر نیک عمل کرنا، پھر اگلا سٹیپ جو ہے وتواصوا بالحق، حق کا ساتھ دیا۔ اب قسم ہے زمانے کے انسان نقصان میں جا رہے ہیں، جتنے انسان ہیں نقصان میں جا رہے ہیں۔ بچ کون رہے ہیں؟ ایمان لانے والے۔ ایمان کیسا؟ وہ آپ کو بتا دیا۔ عمل کیسا؟ وہ آپ کو بتا دیا۔ اب تیسرا سٹیپ اللہ پاک نے ہم سے ڈیمانڈ کیا ہے، وہ ہے وتواصوا بالحق، حق کا ساتھ دیا، حق پر قائم رہے، دوسروں کو بھی حق کا کہا۔ کیسے؟ اب حق کیا ہے؟ حق سمجھنے والی بات ہے۔ حق یہ ہے کہ جب ظلم کرنے والا اپنا بھائی ہے، ظلم کرنے والا باپ ہے، ظلم کرنے والی آپ کی برادری ہے، فیملی ہے، اور سامنے جو مظلوم ہے وہ کسی اور خاندان کا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہے وہ مظلوم جو ہے وہ کمزور ہے، ظالم آپ کا بھائی ہے، آپ کا باپ ہے، تو اسلام کہتا ہے آپ اپنے بھائی کو چھوڑ دو جو ظالم ہے، اپنے باپ کو چھوڑ دو جو ظالم ہے، اپنے خاندان کو چھوڑ دو جو ظلم کا ساتھ دے رہا ہے، جاؤ اور اس مظلوم کا ساتھ دو جس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس لیے تو مولا کائنات نبی حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا، جب وصیت کی امام حسن علیہ السلام کو، آپ فرماتے ہیں اے بیٹا کبھی زندگی میں کبھی ظالم کے حامی نہ بننا اور مظلوم کو کبھی تنہا نہ چھوڑنا۔ تو یہ ہے وہ طریقہ کار، یعنی جب حق کی بات ہے تو حق پر قائم رہو، اگرچہ کہ وہ حق آپ کی فیملی کے خلاف جائے، اگرچہ کہ وہ حق کسی کے فیور میں جائے، آپ اس کو چھوڑو، بلکہ آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بھی طریقہ کار ہمارے لیے مختلف ہے۔ کیوں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، پتہ تو ہے کہ بھئی جو مظلوم ہیں وہ دوسرا طبقہ ہے اور ظالم ہماری فیملی ہے، ہمارا خاندان ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنوں کے خلاف گواہی نہیں دیتے، ہم اپنوں کے خلاف کبھی ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ کیوں؟ خاندان کے ساتھ جینا ہے، مرنا ہے، لہٰذا ہم پیچھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہم نے اپنی مرضی کو، خاندان کی محبت کو آگے رکھا اور حکم خدا کو پیچھے رکھا۔ حکم خدا کیا تھا؟ وتواصوا بالحق۔ اب چوتھا سٹیپ ہے جو جنت کی رسید ہے، کلیئر کٹ جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ ہر فرقے کے لوگوں سے مخاطب ہوں، ہر فرقے کے آدمی سے مخاطب ہوں کہ مت جائیں کسی کے پاس، سیدھا قرآن مجید سے فیصلہ لیں اور جنت میں جائیں، اور یہ کلیئر کٹ فیصلہ ہے، قیامت تک اس کا فرمان اللہ نے جاری کر دیا۔ وتواصوا بالصبر، مصیبت آئے تو صبر کیا۔ 4 رسیدیں اللہ پاک نے دے دی۔ قسم ہے زمانے کی انسان نقصان میں جا رہا ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے۔ ایمان کیسا؟ بتا دیا آپ کو۔ وعملوا الصالحات، نیک عمل کیے۔ نیک عمل کیسے؟ وہ بھی بتا دیا آپ کو۔ وتواصوا بالحق، اور حق کا ساتھ دیا اور حق پہ قائم رہے۔ حق کیسا؟ وہ بتا دیا آپ کو۔ وتواصوا بالصبر، اور یہ کہ صبر کیا۔ جب مصیبت آئی تو آہو فریاد نہیں کی، جب مصیبت آئی تو حکم خدا کو پیچھے نہیں رکھا۔ مصیبت میں بھی اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میرے وہ بندے، پہلے پارے میں ہے کہ میرے وہ بندے جو میرے اپنے ہیں، ان کو ہم نے مختلف طریقے سے آزمایا، ان کو پھلوں کا نقصان دیا، ان کو مختلف آزمائشوں سے گزارا، لیکن جب بھی میرے بندوں پہ مصیبت آتی ہے وہ صرف اتنا کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو آئے بھی اللہ کی طرف سے تھے، جانا بھی اسی کی طرف۔ یہ 4 سٹیپ ہیں آگے بڑھنے کے۔ ان 4 سٹیپس پر اگر کوئی فرقہ اختلاف کرتا ہے تو وہ فرقہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ آیات قرآنی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، کوئی حدیث نہیں بیان کی، کوئی روایت نہیں بیان کی۔ اب قرآن مجید کا فیصلہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا، پوری کائنات غلط ہو سکتی ہے، فرقے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن کا فیصلہ کبھی ریجیکٹ نہیں ہو سکتا۔ اب خود بتائیں کہ اس اینگل پہ چلنے کے لیے کون سا فرقہ سامنے آئے گا؟ فرقوں کو تو اللہ نے فرقوں کا یہاں پہ خاتمہ کر دیا، فرقوں کا کلا کما کر دیا۔ کدھر کے اپنا وہ مختلف ڈیزائن بنانے والے، مختلف شکلیں بنانے والے، مختلف پگڑیاں پہننے والے، مختلف ٹوپیاں پہننے والے، مختلف جگہوں پہ ہاتھ باندھنے والے، چیک کر لیں
جو جس فرقے میں کھڑا ہے، اگر وہ ایمان لے آیا ہے، نیک عمل کرتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے، ہمیشہ حکم خدا کو اپنے اوپر، اپنی زندگی کے ہر معاملے سے اوپر رکھتا ہے اور مصیبت پہ صبر کرتا ہے، تو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے کہ وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ اب اگلا سوال آپ کے پاس آئے گا، یقیناً آپ کے دماغ میں سوال آئے گا کہ جناب آپ نے حق کی بات کی، اب ہر فرقہ جو حق کا کہہ رہا ہے، بھی میرے پاس حق ہے، میرے پاس حق ہے، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، وہ کہتا ہے میں حق پہ ہوں، اب ہمیں کیسے پتہ چلے حق کس کے پاس؟ یہ بھی قرآن مجید سے آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یاد رہے میں آیات کچھ پڑھنا چاہ رہا ہوں، آپ بے شک ان کو دیکھ لینا۔ قرآن مجید فرماتا ہے، یہ آپ کو کچھ ریفرنس دوں گا اور ریفرنس آپ جا کے دیکھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اسی طرح آیات کو آگے پڑھتے ہیں، رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا، اے ہمارے رب ہماری نسل سے ایسی جماعت پیدا کر دے جو جماعت تیری فرما بردار ہو۔ یہ آیات ایسے آگے چلتی آتی ہیں اور آگے اللہ پاک بشارت دیتا ہے، اے ابراہیم و اسماعیل تیری دعا ہم نے قبول کی، لیکن ایک زبردست جملہ بولا ہے اللہ بزرگ و برتر نے۔ اللہ فرماتا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ فضیلت کا وعدہ تو میں نے کر دیا، تیری نسل سے ایک جماعت پیدا کروں گا، اسے فضیلت دوں گا، اپنا فرما بردار بناؤں گا، لیکن اے ابراہیم و اسماعیل لا ینال عہد الظالمین، میرا یہ فضیلت کا وعدہ ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ یعنی اگر تیری نسل سے کوئی ظالم پیدا ہو گیا تو اس کے ساتھ کبھی فضیلت کا وعدہ نہیں کر سکتا۔ اب اس لا ینال عہد الظالمین کو یاد رکھیے گا، یعنی جو ظالم ہے وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ اب آئیں دیکھتے ہیں کہ حق کس کے پاس ہے۔ اتنے فرقے جو سب کہہ رہے ہیں ہم جنتی ہیں ہم جنتی ہیں، آج ایک زبردست موضوع دے رہا ہوں اور تقریباً ہر فرقے میں رہنے والے کے لیے موضوع دے رہا ہوں کہ ان کو سمجھنا چاہیے کہ حق کس کے پاس ہے۔ حضرت آدم سے لے کر اب تک تاریخ اسلام کا جائزہ لے لیں، ہر فرقے کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو ایک ظالم طبقہ نظر آئے گا، ایک مظلوم طبقہ نظر آئے گا۔ حضرت آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل، حابیل مظلوم ہے، قابیل ظالم ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، ابراہیم مظلوم ہے، نمرود ظالم ہے۔ موسیٰ و فرعون، موسیٰ و ہارون مظلوم ہے، فرعون ظالم ہے۔ اسی طرح آگے بڑھتے ہیں، دقیانوس ظالم، اصحاب کہف مظلوم۔ اب آ جائیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مظلوم، ابو جہل و ابو لہب ظالم۔ مزید آگے آ جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مظلوم، ابو سفیان ظالم۔ مزید آپ آگے آ جائیں، علی و فاطمہ سلام اللہ علیہم اجمعین مظلوم، اور ان کے سامنے کھڑے ہونے والے ظالم جنہوں نے ان پر ظلم کیا، تاریخ بتا رہے۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن اس چیز پر ان فرقوں کے درمیان بھی اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے ہاں زیادتی کی ہے، کوئی کہتا ہے نہیں کی۔ اس کا مطلب تاریخ میں ایک چیز متفقہ ہے کہ کچھ ہوا ضرور ہے۔ اور مزید آگے آئیں، حضرت امام حسن علیہ السلام مظلوم، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے ظالم۔ حضرت امام حسین علیہ السلام مظلوم، اس کے سامنے کھڑے ہونے والا یزید ابن زیاد ظالم۔ دنیا مان رہی ہے، اسلام کی تاریخ مان رہی ہے۔ اسی طرح اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ جو آگے بڑھتا ہے، حضرت امام سجاد علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت امام علی نقی علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں، اور آگے غیبت میں موجود حجت خدا کا زمانہ آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ مزید دیکھیں گے، اللہ ہر کسی کو دکھائے۔ یہ اولاد رسول میں سے جو 11 نائبین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ یہ گزر چکے ہیں، ان میں سے آپ کو کوئی بھی نظر نہیں آئے گا جنہوں نے کسی انسان پہ ظلم کیا۔
یہ میں گارنٹی کی بات کر رہا ہوں، جنہوں نے کسی پہ ظلم کیا، کبھی ظلم نہیں کیا، تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ انہوں نے ظلم کا سامنا کیا، کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا۔ لہٰذا قرآن کیا فرما رہا ہے؟ قرآن لا ینال عہد الظالمین، یعنی میرا فضیلت کا جو دعویٰ ہے، فضیلت کا جو وعدہ ہے، کسی ظالم کے ساتھ نہیں ہے۔ اب خود بتائیں، رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی اولاد اور پھر کائنات میں ہر رہنے والا مظلوم، ہم نے اگر اس کا ساتھ دیا، اسی لائن پہ چل پڑے، مظلوموں کا ساتھ دینے والی لائن پہ چل پڑے، تو قرآن مجید اسی مظلوموں کے راستے کو حق کا راستہ کہہ رہا ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کا ساتھ دیا، مطلب حق جس کے بھی خلاف ہو، حق جس کے فیور ہو، آپ نے حق کا ساتھ دینا۔ یعنی لا ینال عہد الظالمین، اللہ فرماتا ہے میرا ظالموں کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں ہے فضیلت کا۔ اب ظالموں کی لسٹ بنا لیں، میں نام لوں گا تو ظاہر ملک کی حالات ہی خراب ہو جاتے ہیں اور مجھ پہ مختلف طرح کے ایف آئی آر کٹ سکتے ہیں۔ خود بتائیں کہ آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم کے بعد اولاد رسول پر ظلم کرنے والے جتنے ہیں، آپ ان کو ظالم کنسیڈر کرتے ہوئے سائیڈ پہ رکھتے جائیں۔ اگر آپ ظالموں کا ساتھ دیں گے تو آپ قرآن مجید کی نفی کریں گے، آپ جنت کا تقاضا بھی نہ کریں، جنت کی حجت بھی نہ کریں، جرت بھی نہ کریں۔ کیوں؟ جب آپ نے ظالم کا ساتھ دیا، جبکہ اللہ خود ظالم سے اظہار اللہ تعالیٰ کی کر چکا ہے۔ حق جس کے پاس ہے وہ صرف مظلوم کے پاس ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صابرین کے ساتھ ہوں۔ صابر کون ہوتا ہے؟ جو ہمیشہ مظلوم ہوتا ہے، جس پہ ظلم ڈھایا جاتا ہے۔ تو اب میری قوم، میرے دوستو، یہ سیدھا سادہ آپ کو میں نے جنت کا راستہ بتا دیا، سیدھا سادہ راستہ ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، اس پہ چلیں اور کائنات کے ظالموں پہ لعنت بھیجتے جائیں، کائنات کے ہر مظلوم کا ساتھ دیتے جائیں، خواہ وہ مظلوم اپنا ہے، خواہ وہ مظلوم کسی اور خاندان کا ہے، خواہ وہ مظلوم اعلیٰ طبقے کا ہے، خواہ وہ مظلوم نچلے طبقے کا ہے۔ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، آپ صابرین کا ساتھ دیں، خود عمل کریں، ایمان لے آئیں، نیک عمل کریں، حق کا ساتھ دیں، صبر کا ساتھ دیں، اور میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھ کے نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وساطت سے میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ فرقہ واریت کا بھی جن ختم ہو جائے گا اور آپ بھی انشاءاللہ آخرت میں کامیاب و کامران ہو جائیں گے۔ یہ میرا میسج تھا اور میں کوشش کروں گا یہ سلسلہ کلام چلتا رہے تاکہ میرے تمام فرقوں سے تعلق رکھنے والے بھائی بہنیں اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، کیونکہ یہ وہ زمانہ چل رہا ہے جس میں ہر فرقے نے، ہر مذہبی اسکالر نے اپنے لوگوں کو یا دوسرے لوگوں کو کنفیوز کر کے رکھا ہوا ہے کہ وہ کہتا ہے میرے پاس، کوئی کہتا ہے سبز پگڑی پہن لو تو جنت میں جاؤ گے، کوئی کہتا ہے کالی پگڑی پہن لو جنت میں جاؤ گے، کوئی کہتا ہے یہ ٹوپی پہن لو جنت میں جاؤ گے۔ حالانکہ حقیقت کیا؟ حقیقت تو قرآن مجید بتا رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اللہ نے تو یہ بتا دیا کہ آپ جس فرقے کے لوگ بھی ہیں، اگر آپ کا ایمان اس لیول پہ ہے جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اگر آپ کا عمل اس لیول پہ ہے جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں، اگر آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کیا ہے جس کو قرآن مجید حق کہہ رہا ہے؟ قرآن مجید نے ہمیشہ مظلوم کو حق بولا ہے۔ سورۃ حجرات پڑھ لیں، وہاں بھی مظلوم کی فیور ہے اور اس آیت میں بھی مظلوم کی فیور ہے۔ لا ینال عہد الظالمین میں ظالموں سے ظاہر ہے اللہ نے بائیکاٹ کیا ہے، تو ہمیشہ مظلوم کو حق کا راستہ بتایا گیا ہے۔ آپ مظلوم کا ساتھ دیں، کائنات کے مظلوم اماموں کا ساتھ دیں، انشاءاللہ ظالموں پہ لعنت کرتے جائیں، آپ دیکھیے گا آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ کوئی فرقہ واریت یہ اس چیز کو ٹچ بھی نہیں کر سکتی، کیونکہ میں نے قرآن مجید کا ایک واضح فیصلہ آپ کو سنایا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج۔